that Islamic law یا شریعہ is barbaric legal system. یہ بھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے اعتراض کیا تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور انہوں نے کچھ ایگزامپل دی کہ جی دیکھو آپ چور کا ہاتھ کاٹ رہے ہو، آپ زانی کو قتل کر رہے ہو، مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ مطلب ایک نے قتل کیا، اب ضروری ہے اس کو بھی قتل کرنا آگے سے؟ چور نے چوری کیا، اب ضروری ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کو تم جیل بھیج دو، اس میں کیا ہے؟ تو یہ تو اسلامک لا تو بڑا باربیرک ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بردر if you ask my opinion, Islamic law, Islamic Sharia is beautiful. تو اس نے کہا کہ how is it beautiful؟ کیسے بیوٹیفل ہے؟ ہاتھ کاٹنا بیوٹیفل کیسے ہے؟ کسی کو قتل کرنا بیوٹیفل کیسے ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو اسلامی شریعت ہے نا، اس کے مقاصد شریعہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ اسلامک شریعہ، اسلامک لا کا مقصد ہے آپ کے دین کی حفاظت، آپ کی ذات کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت یعنی کہ آپ کے نفس کی حفاظت، آپ کی عقل کی حفاظت، اور آپ کے مال کی حفاظت، اور آپ کے نسب کی یا آپ کی فیملی لینیج کی حفاظت. یہ 5 جو ہے یہ مقاصد شریعہ میں ہیں، یہ شریعت کے مقاصد ہیں. شریعت کی کوشش ہوگی کہ ایک انڈیویجول کی ان ساری چیزوں کی حفاظت کی جائے. اب میں آپ کو ایک ورڈ بتا رہا ہوں، یہ ورڈ بھی ایک ازم ہے، اس کو بولتے ہیں انڈیویجولزم. انڈیویجولزم انڈیویجولزم کہتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر فرد آزاد ہے. کہنے کو یہ ورڈ، یہ کیسا جملہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، ہر بندہ انڈیویجول ہے اور ہم آزادی میں بلیو کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کے قانون اٹھا کے دیکھنا، کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ کرنے والی اچھی ہوتی ہیں اور کچھ پریکٹیکلی بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو کہنے کو تو یہ بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے. آپ سب آزاد ہیں. کس لیے آزاد ہیں؟ اپنا ہاتھ گھمانے کے لیے آپ آزاد ہیں. آپ کے پاس ٹوٹل فریڈم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایسے موو کریں یا ایسے موو کریں یا ایسے موو کریں یا ایسے موو کریں. یہ آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ سب آزاد ہیں، یہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی آزادی جو ہے نا ہاتھ ہلانے کی، وہ میرے چہرے کی حدود سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یو کین موو یور آرم ایز مچ ایز یو لائک، لیکن میرے چہرے کے اوپر ہٹ کرنے سے پہلے آپ کی آزادی ختم ہے. اب آپ کو یہ حق اختیار نہیں ہے کہ آپ ہاتھ گھماتے گھماتے میرے منہ پہ بھی تھپڑ کھینچ جائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، انڈیویجول رائٹس بھی ہوتی ہیں اور پھر کچھ کلیکٹیو رائٹس بھی ہوتی ہیں. اسلام ہمیشہ کلیکٹیو پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. ایک بندے کا جو انڈیویجول رائٹ ہے، اگر وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے معاشرے میں فساد کریٹ کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا اس فساد سے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں زنا کرنے سے مت روکیں، ہر بندے کا اپنا حق ہے، میں چاہے تو آئی کین ہیو ملٹیپل پارٹنرز، دیٹس مائی رائٹ. وہ یہ کہتے ہیں. اسلام کہتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری اس حرکت کرنے سے معاشرے میں فساد پھیلے گا، معاشرے میں شر پھیلے گا، اور جو تمہارا نسب برباد ہوگا، تمہاری لینیج خراب ہوگی. معاشرے میں ایسے بچے آ جائیں گے جن کی لینیج کا ان کو معلوم نہیں ہوگا، جو کہ ہوا اور اب تک ہوا چلا جا رہا ہے. امریکہ میں، رشیا میں اور باقی اسٹیٹس میں آپ دیکھیں یہ بہت بڑا کرائسس ہے ان کے لیے. لینیج نہیں پتا، ہو واز یور فادر، یو ڈونٹ نو، بیکاز آف دس پرومسکیوٹی. تو اسلام آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے جہاں پہ معاشرے میں فساد ہوگا. اب دیکھیں ہر ملک کے، ہر گورنمنٹ کے اپنے قوانین ضرور ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے ٹریفک کے لاز ہیں نا، ٹریفک کے لاز میں اگر ہم یہ کہہ دیں، آج جو اسلام آباد ٹریفک پولیس ہے، آئی ٹی پی والے، وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہر بندہ، ہر ڈرائیور آزاد ہے. اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے آئی ٹی پی کی طرف سے کہ جی ہم لوگ انڈیویجولزم میں بلیو کرتے ہیں، ہر ڈرائیور، ہر موٹر سائیکلسٹ آزاد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے 60 پہ جانا ہے وہ 60 پہ جائے، جس نے 360 پہ جانا ہے وہ 360 پہ جائے. آپ یہاں پہ فراری، لیمبورگینی رکھ لیں، سوزوکی ہایابوسا بائک رکھیں، اور آپ پورے بلو ایریا میں جو ہے نا بھگاتے پھریں اس کو جس مرضی سپیڈ پہ. اور ٹریفک لائٹ پابندی کرنی بھی آپ کا حق ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ، نہیں کرنا چاہتے تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آئی ٹی پی اناؤنسمنٹ کر دے تو اس سے معاشرے میں خیر آئے گی یا شر آئے گا؟ شر آئے گا. تو آئی ٹی پی نے کیا کیا؟ آزادی دے کے کیا کیا؟ باقیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر بندے کو سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہے، ہم ٹوٹل فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتے ہیں. تو اسلام میں ہم فریڈم آف سپیچ میں تو بلیو کرتے ہیں، لیکن فریڈم ٹو انسلٹ میں ہم بلیو نہیں کرتے. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو انسلٹ کریں، دوسرے کو بلا بھلا کریں، اسپیشلی کسی کے نبی کو، کسی کے رسول کو.
بیش کرنا. ہمیں تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ان کے خداؤں کو بھی برا بھلا مت کہو, کیونکہ جواب میں وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جی انڈیویجول رائٹس, تو ہم کہتے ہیں انڈیویجول رائٹس ہیں, لیکن اگر اس سے معاشرے میں فساد ہو رہا ہے تو پھر اس کو روکا جائے گا. اب آپ نے کہا جی چور کی پھر ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ آئیے میں بتاتا ہوں کیوں کاٹتے ہیں. اسٹیٹسٹکلی یہ بات ثابت ہے کہ جتنے چور چوری کرتے ہیں اور پھر جیل جاتے ہیں اور پھر رہا ہو جاتے ہیں, ان میں سے 75 to 80% دوبارہ چوری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چوری کر کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہاتھ پہ تھپڑ پڑے گا, چلو بیٹا نکلو یہاں سے. ایک بندہ پورے ملک کو بھی لوٹ جائے نا, تب بھی کیا ہوگا, تھوڑا سا تھپکی دی, چلو بھی کوئی بات نہیں کہہ رہے. جب پتا چلے گا کہ جی چوری کرنے پہ ایک خاص مقدار سے اوپر کا اماؤنٹ سے چوری کیا, یہ نہیں کہ چاکلیٹ چوری کرنے پہ بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, ایسا نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ آپ چاکلیٹ چوری کرنا شروع کر دیں. تو ایک خاص مقدار سے اوپر کا اماؤنٹ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت میں اس لیے ہے کہ جب اس ایک کا ہاتھ کٹے گا نا, تو معاشرے میں کوئی 20,000 لوگ چوری کرنے سے رک جائیں گے. عام طور پہ یہ جو لبرل طبقہ ہے وہ سمپتھائز کرتا ہے چور کے ساتھ کہ دیکھو بیچارہ, وہ پیچھے سے کوئی سیڈ میوزک لگا دیتے ہیں, دیکھو وہ بیچارہ, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اب اس کا ہاتھ تم کاٹو گے, پھر وہ ڈرامیٹک سین کریٹ کرتے ہیں. اب اس کا دکھا رہے کہ وہ بیچارہ بغیر ہاتھے کیا کرے گا, اس کے بچے بل بلا رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, ابا ابو بھی رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہے. تو وہ سارے ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں کہ سارا کا سارا بیچارہ وکٹم تو یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں ذرا سین کو چینج کریں. جس کی چوری اس نے کی تھی, امیجن کریں کہ یہ کوئی بیچارہ فوجی ریٹائرڈ مطلب سپاہی تھا جس نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے کوئی 5-5.5 لاکھ روپے اکٹھا کیا. کیوں؟ کہ میں بچوں کو پڑھا دوں گا, بیٹی کی شادی کر دوں گا, یہ اس کا ویژن تھا. اس چور نے اسی کی چوری کی, کیونکہ عام طور پہ جب چوری کرتے ہیں تو وہ کسی بڑے جگہ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, کیونکہ پتہ ہے کہ ان کے اثر و رسوخ ہو کے وہ پکڑوا لیں گے ہمیں. اس جگہ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جو یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہو, کہ یہ کہاں پکڑے گا ہمیں, ہمارے پاس زیادہ, ہمارا پلہ زیادہ بھاری ہے. تو اس نے اس بیچارے سپاہی کی چوری کی, اور وہ بیچارہ اب بچوں کی ایجوکیشن بھی نہیں کرا سکتا, بیٹی کی شادی بھی نہیں کرا سکتا. اس بیچارے غریب سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھئی اب آپ کیا کریں گے, لیکن سمپتھائز کر رہے ہیں اس چور کے ساتھ. میں کہتا ہوں اگر ایک کا ہاتھ کٹے گا نا, تو معاشرے میں ہر بندہ 10,000 مرتبہ سوچے گا کہ بھئی میں چوری کروں کہ نہ کروں, کیونکہ اگر کر لی میں نے اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو مجھے ہاتھ قیمتی ہے کہ نہیں ہے. لوگ رک جائیں گے. زانی کی سزا کوڑے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے. زنا کرنے والا جس کی شادی نہیں ہوئی بھی, اس کی سزا کوڑے ہے, 100 کوڑوں کی سزا ہے. جو شادی شدہ کر رہا ہے اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے, سنسار کیا جائے گا اس کو. اب آپ کہتے ہیں سنسار کرنے میں کیا ہے جی, سٹوننگ میں کیا خوبصورتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلامک شریعہ از بیوٹیفل. واٹس سو بیوٹیفل اباؤٹ سٹوننگ somebody to death? دا پوائنٹ از کہ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوا جہاں پہ انہوں نے پوچھا ہسبینڈ سے اور وائف سے جنہوں نے چیٹ کیا تھا, یعنی کہ جن پہ چیٹ ہوا تھا, یعنی ان ہسبینڈ سے جن کی وائف نے ان پہ چیٹ کیا, یا ان وائف سے جن کے ہسبینڈ نے ان پہ چیٹ کیا اور فرار ہو گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ چوائس دی جائے کہ اس دن جس دن آپ کو یہ پتا چلا تھا, اس دن آپ کو یہ خبر ملتی کہ آپ کے ہسبینڈ یا وائف نے چیٹ کیا ہے, یا یہ خبر ملتی کہ وہ مر گئے ہیں, تو آپ کون سی خبر پسند کرتے؟ سب نے یہی جواب دیا کہ کاش ان کے مرنے کی خبر مل جاتی, کیونکہ کم از کم ہمارے دل میں عزت سے مرتے وہ. لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے نا, اس سے نہ صرف مجھے اثر ہوا ہے, میرے بچوں پہ اثر ہوا ہے, میرے پیرنٹس کو اثر ہوا ہے, ان کے پیرنٹس کو بھی اثر ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اتنا خبیث کیسے پیدا ہو گیا. سب کو آپ نے فتنے میں ڈال دیا ہے, سب کو فتنے میں ڈالا ہے. اور جو غیر شادی شدہ ہے, اس کے بارے میں فقہا نے کچھ بحث کی, انہوں نے کہا کیوں اصل میں سزا ہے. غیر شادی شدہ کو کوڑے اس لیے کیونکہ وہ اپنی ٹیمپٹیشن ڈیزائر پر قابو نہیں پا سکا. جو شادی شدہ تھا اس کے پاس تو آلریڈی کوئی بندہ تھا اپنے ٹیمپٹیشن اور ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود وہ باہر گیا, اس لیے سزا زیادہ سخت ہے. زانی جو ان میرڈ ہے اس کو اسی لیے کوڑے مار کے بھیج دیا, لیکن جو شادی شدہ تھا اس کو سنسار کس لیے کہا, کیونکہ اس کے پاس تو آلریڈی کوئی شخص تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ چیز معاشرے میں, اور اس لیے کہا کہ سب کے سامنے کرو کہ لوگوں کی کچھ تعداد دیکھے اس معاملے کو, تاکہ ان کے اندر ایک ڈیٹرنس پیدا ہو جائے. جب یہ چیز معاشرے میں عام ہوگی نا, پھر پتہ کیا ہوگا, پھر یہ جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں نا یہ بند ہو جائیں گے. جو ٹی وی پہ ڈرامے آ رہے ہیں نا, یہ پتہ نہیں کون کون سے آ رہے ہیں, عشق ممنون اور فاطمہ گل اور میرا سلطان تمہارا سلطان اور ہمارا سلطان اور سب کا سلطان, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے.
تو یہ ڈرامے بند ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں تو نا یہ اس قسم کی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ کہ بھی تھوڑا سا افیئر چل گیا. وہ ایک شو تھا, آئی ریمبر, اس کا نام تھا ڈیسپریٹ ہاؤس وائفز. اس میں پروموٹ یہ کرتے ہیں کہ بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا, مطلب, اور وہ بھی بڑے کول طریقے سے دکھاتے ہیں. چاہے آپ اس فلم کے اینڈ میں یہ دکھا دیں کہ جی جس نے چیٹ کیا تھا وہ مر گیا, ٹرین کے نیچے آ کے مر گیا, ٹرک نے اس کو کچل دیا, کچھ بھی دکھا دیں, لیکن جب تک فلم چل رہی تھی آپ نے ٹوٹل گلوریفائی کیا اس کے اس حرام ریلیشن شپ کو. تو یہ چیز ہے جو معاشرے میں پروموٹ ہوتی ہے. جب آپ ایک بندے کو مار دیں گے نا جو یہ کام کرتا ہے, بڑے بڑے ہسبینڈز اور بڑی بڑی وائفز بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. اور اس میں فائنل بات یہ کہ شریعت کی ان حدود کو ثابت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اسلامی شریعہ میں ہر دوسرے دن بندہ جو ہے وہ سنسار ہو رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کو ایکچولی پنشمنٹ ملی, بہت ہی تھوڑے, کیونکہ اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے. 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے آنکھوں سے وہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے. کوئی اتنا پاگل ہے جس نے عمل کرتے ہوئے 4 گواہ بھی موجود تھے جنہوں نے آنکھوں سے یہ عمل دیکھا ہو. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ امیر المومنین تھے, آپ نے ایک لڑکا اور لڑکی کو ایک جگہ پر جھاڑی کے پیچھے, آپ کو آواز بھی آئی اور ہلکی سی جھلک بھی نظر آ گئی, اور آپ غصے اور جلال کی کیفیت میں تھے, اور آپ نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کوڑا لینے کے لیے کہ میں نے کوڑے ماروں گا سب کے سامنے. راستے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کو ملے اور انہوں نے کہا امیر المومنین اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں اور میں کوڑے لے کے واللہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو نام لینے سے پہلے میں آپ کو ایک وارننگ دے دوں کہ کیا آپ کے پاس 3 اور گواہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے کہا یقین کریں امیر المومنین اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو 80 کوڑے پھر آپ کو پڑیں گے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے نام نہیں لینا ان کا, جس کو بھی آپ نے دیکھا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے, یہ اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود اپنے اوپر یا تو گواہی نہ دے دیں آگے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ خاتون نے آ کر, ایک مرد کا بھی واقعہ ہے, بار بار کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پیوریفائی کر دیں, بار بار اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں, میں نے زنا کر دیا, میں نے زنا کر دیا, میں نے اپنے اوپر گواہیاں دے رہے ہیں, تب ان پہ ثابت ہوا ہے, ورنہ کسی نے اور نہیں. تو کون پکڑا جائے گا اس میں وہ پکڑا جائے گا جو کہ پروفیشنل تھا. اس کے بارے میں 4 نہیں, آپ کو اور بھی گواہ بہت سارے مل جائیں گے. جو پروفیشنلی اس کام کو کر رہا تھا نا وہی پکڑا جائے گا. تو شریعت نے ڈیٹرنس ڈالا ہوا ہے, بڑا ہیوی ڈیٹرنس ہے. اور جہاں پہ یہ ہوگا تو گھروں کو, لینیج کو بچانے کے لیے یہ معاملہ کیا. میں نے آپ کو مقاصد شریعہ میں بتایا تھا, ایک مقصد کیا ہے شریعت کو, یعنی جو آپ کی جو لینیج ہے فیملی کو بچانا, گھروں کو توڑنے سے روکنا. اور اس میں جب یہ ڈیٹرنٹ آپ کے سر پہ ٹنگا ہونا پھر انسان خود ہی تمیز سے رہتا ہے پھر. تو یہ اس کا جواب ہے کہ اسلامک لا کیسا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلامک لا کے اندر جو بھی, میں تو جتنا زیادہ فقہ کو اور اصول فقہ کو پڑھا ہے اتنا زیادہ مجھے اسلام سے محبت ہوئی ہے. جتنا زیادہ آپ فقہ کو پڑھیں گے نا آپ کہیں گے سبحان اللہ, اس سے اچھا سسٹم نہیں ہو سکتا تھا, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے, وہ ایک ایک چیز کے بارے میں دیکھ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی معاشرے میں ہوتا ہے اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں یہ ایسے ہوگا, اس کا نظام ایسے ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سزائیں ہیں جن پہ حد پنشمنٹس ہیں وہ ساری حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہیں. چوری کی کسی کا نقصان کیا نا, زنا کیا کسی کا دل توڑا آپ نے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے معاملات ہیں, ان پہ حد پنشمنٹس ہیں. قتل کی سزا قتل رکھی, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے حیات ہے, قتل کیا اس کو بھی قتل کر دو. کیوں؟ تاکہ اس سے بہت سے ان کی زندگیاں بچ جائیں گی. ورنہ جو ہمارا یہاں سسٹم چل رہا ہے کہ آپ نے قتل کیا بندہ آزاد ہو گیا, کچھ سال قید کی اس کے بعد آزاد, تو یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی, وہ تو پھر دوبارہ قتل کرے گا آگے. اور یہاں پہ ہیں بڑے بڑے بدماش ہیں, سینکڑوں قتل کر چکے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. تو یہ ڈیٹرنس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ جب معاشرے میں اس قسم کی چیز پیدا ہوگی تو بہت سے لوگوں کے گھر بچ جائیں گے اور ایک امن کا نظام قائم ہو جائے گا. یہ اصل مقصد ہے شریعت کا. تو جب بھی آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.